बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महफिल औलिया के प्यारे दोस्तों, मैं हूं बिलाल राज और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, शहर बरेली हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश का मशहूर व मारूफ शहर है। सारी दुनिया में इस शहर ने मरकज़ अहले सुन्नत के नाम से अपनी मुनफरिद पहचान कायम की है, जिसका सेरा आला हज़रत फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा के सर जाता है, जिन्होंने सारी दुनिया में इस शहर को रोशनास कराया और आलमी सतह पर इस शहर की पजीराई हुई। आज की इस वीडियो में हम इसी शहर की एक रूहानी शख्सियत और आला हज़रत फाजिल बरेलवी के जद्दे अमजद यानी दादा हज़रत मौलाना मुफ्ती रज़ा अली खां साहिब अलैहिर्रहमा की हयात पर ये मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो को पूरा देखकर शेयर भी कर दें और हमारे चैनल महफिल औलिया को भी सब्सक्राइब कर दें। हज़रत मौलाना रज़ा अली खां की पैदाइश 1244 हिजरी मुताबिक 1809 ईस्वी को बरेली में हुई। आपका ख़ानदान कौम अफ़गान कबीला बड़ीच से ताल्लुक़ रखता है। आपके आबा अजदाद सलातीन दिल्ली के दरबार में आला ओहदे और मनसब शश हज़ारी पर फाइज थे। उनको लाहौर का शीश महल बतौर जागीर अता हुआ था। आपके वालिद का नाम हज़रत काजिम अली खां था, जो शहर बदायूं में तहसीलदार थे और ये ओहदा उस दौर में कलेक्ट्री के कायम मकाम था। 200 सवारों की बटालियन आपकी खिदमत में रहती थी। 8 गांवों की जागीर आपको मुगलिया हुकूमत की जानिब से अता हुई थी। हज़रत हाफिज काजिम अली खां के दौर में मुगलिया हुकूमत का जवाल शुरू हो गया था। हर तरफ बगावतों का शोर और हर सूबे और रियासत में आज़ादी और खुद मुख्तारी का जोर हो रहा था। उस वक्त कोई तदबीर कारगर ना हुई तो हाफिज काजिम अली खां लखनऊ आ गए और इधर अंग्रेज़ों का तसल्लुत बढ़ता गया और हुकूमत बहुत कमज़ोर हो गई। आपने अवध की हुकूमत में भी कारहाए नुमाया अंजाम दिए। आपको हुकूमत अवध की जानिब से जागीर भी अता हुई। हाफिज काजिम अली ने अपनी विरासत में 2 बेटे छोड़े और कुछ जागीर छोड़ी। उनके 2 बेटे थे हज़रत मौलाना रज़ा अली खां और दूसरे हकीम तकी अली खां, जो रियासत जयपुर में तबीब खास हुए। मुफ्ती रज़ा अली खां बरेलवी ने मौलवी खलीलुर रहमान से शहर टोंक में उलूम ज़ाहिरी हासिल किए। 22 साल की उम्र में आप जुमला उलूम व फ़नून में माहिर होकर सनद फ़राग़त से सरफराज हुए और मोतमिद मुआसिरीन और मशहूर ज़माना हो गए। खुसूसन इल्म फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ में आपको महारत ताम्मा हासिल थी। आप साहिरुल बयान वाइस थे। आपकी तकरीर पुरतासीर होती थी, जो दिल की गहराइयों में घर कर लेती थी। आपका शुमार अपने वक्त के वली कामिल और रुहेल खंड के बुजुर्ग तरीन उलमा में था। आप ही अपने ख़ानदान के वो पहले शख्स हैं जिन्होंने इल्म दीन की तकमील के बाद सबसे पहले मसनद इफ्ता को रौनक बख्शी और इस ख़ानदान के हाथ से तलवार छूटी और उसकी जगह कलम ने ले ली और तब से इस ख़ानदान का रुख मुल्क की हिफाजत से दीन की हिमायत की जानिब हो गया। आप अपने दौर में मरजाए फतावा रहे हैं। ये नाकाबिले इनकार हकीकत है कि मौलाना रज़ा अली खां के खुतबे, जो खुतबे इल्मी कहलाते हैं, आपकी ही तसनीफ़ हैं, जो कमोबेश 1.5 सदी से हिंदुस्तान के तूलो अर्ज़ में जुमा और ईदैन को पढ़े जाते हैं और हर मुखालिफ व मुवाफिक उन्हें पढ़ता है। खुतबाते इल्मी को अल्लाह ने वो कबूलियत अता फरमाई कि आज तक कोई दूसरा खुतबा इसकी जगह न ले सका। आपको शोहरत से इंतहाई नफ़रत थी, इसलिए आपने ये खुतबे अपने शागिर्द मौलाना इल्मी को दे दिए। मौलाना इल्मी ने भी इस तरफ इशारा किया है। अलबत्ता इन खुतबों में अशआर मौलाना इल्मी के हैं। आप शहर बरेली मोहल्ला जसोली में सुकूनत रखते थे। इसी मकान में आला हज़रत फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा की पैदाइश हुई थी। आपने 1246 हिजरी में बाकायदा एक दारुल इफ्ता की बुनियाद रखी। उसके बाद से ये फ़न आपके ख़ानदान का तुर्राए इम्तियाज़ बन गया। आप शायरी का भी आला ज़ौक़ रखते थे और इस फ़न में शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी के शागिर्द उर्दू अदब के मशहूर शायर हज़रत मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा देहलवी के शागिर्द थे। तरीक़त में आप मशहूर बुज़ुर्ग अवैस दौरा क़ुत्बुल अक़ताब हज़रत मौलाना शाह फ़ज़ल रहमान गंज मुरादाबादी के मुरीद व खलीफा थे और सिलसिले नक्शबंदिया में लोगों से बैत लेते थे।
آپ ایک بہترین جنگجو اور ایک بے باک سپاہی بھی تھے۔ انگریزی سامراجیہ کے خلاف آپ نے بریلی میں مورچہ سنبھال رکھا تھا۔ انگریز حکمران آپ کی گرفتاری اور قتل کے در پہ رہتے تھے۔ چنانچہ جنرل ہڈسن نے آپ کا سر قلم کرنے کا انعام 500 روپے مقرر کر رکھا تھا، مگر اس مقصد میں وہ ناکام رہا۔ جب آپ نے جنگ میں انگریزوں کے خلاف حصہ لیا تو انگریزوں نے آپ کے احاطے میں نقب زنی کر کے آپ کے 25 گھوڑے چوری کر لیے، کیونکہ آپ یہ گھوڑے مجاہدین آزادی کو انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے دیا کرتے تھے۔ حضرت احمد شاہ مدراسی اور جنرل بخت خاں نے جب مراد آباد پر حملہ کیا تو آپ ایک سرگرم مجاہد کی حیثیت سے اس فوج میں پیش تھے۔ انگریز مورخ ڈاکٹر ملیسن نے لکھا ہے کہ بریلی کے اندر جب انگریزی حکام کے خلاف یورش پھیلی تو تمام ذمہ دار جنرل بخت خاں اور ان کے ساتھی مولوی رضا علی خاں ولد کاظم علی خاں، جو بریلی کی عوام کو انگریزی حکومت کے خلاف بھڑکانے کے نہ صرف مجرم ٹھہرے بلکہ انہوں نے بریلی کی عوام کو انگریزی حکومت سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا۔ اگر مولوی رضا علی خاں اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ نہ کرتے تو بریلی شہر پر ہمارا قبضہ ہونا بالکل آسان تھا۔ ان بریلوی مولوی رضا علی خاں کی مزاحمت کی وجہ سے انگریزی فوج کو آگ اور خون کا دریا عبور کرنا پڑا، تب بمشکل بریلی پر قبضہ حاصل ہوا۔ ایک اور انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ جب انگریز حکام تمام ہند پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس وقت مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی، مولانا امام بخش صہبائی اور مولانا رضا علی بریلوی جیسے الہڑ مولوی برطانوی تسلط کے خلاف اپنی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ 1857 کے غدر کے وقت جب انگریزوں نے مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم توڑے، بڑے بڑے لوگ انگریزوں کے خوف سے شہر چھوڑ کر گاؤں میں رہنے لگے، لیکن مولانا رضا علی خاں اس وقت بھی محلہ ذخیرہ بریلی میں اپنی مکان پر سکونت رکھتے تھے اور 5 وقتہ نماز با جماعت محلے کی مسجد میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت مسجد میں تشریف رکھتے تھے تو ادھر سے انگریزوں کا گزر ہوا۔ سوچا کہ مسجد میں جا کر دیکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان اگر ملا تو اسے ماریں گے۔ اس نیت سے مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت مسجد کے اندر تشریف رکھتے تھے۔ انگریز پوری مسجد میں گھوم پھر کر دیکھنے لگے لیکن آپ کو نہ دیکھ پائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ کی حفاظت فرمائی کہ وہ آپ کو دیکھنے سے معذور رہے۔ آپ نے 2 نکاح کیے جن سے آپ کی 4 اولادیں ہوئیں، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹے۔ رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خاں، والد ماجد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی۔ اعلیٰ حضرت کی پیدائش سے قبل حضرت نقی علی خاں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جس کی وجہ سے کچھ پریشان ہوئے۔ صبح یہ خواب اپنے والد ماجد حضرت رضا علی خاں کو سنایا تو آپ نے فرمایا کہ یہ مبارک خواب ہے، بشارت ہو کہ پروردگار عالم تمہیں ایک فرزند عطا فرمائے گا جو علم کے دریا بہائے گا، جس کا شورا مشرق سے مغرب تک ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی پیدائش کے بعد آپ کو آپ کے جد امجد کی گود میں دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا بہت بڑا عالم ہوگا، اور جب مولانا حسن رضا خاں کی پیدائش کے بعد آپ کی گود میں دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا مستان ہوگا۔ آپ سے کرامات کا ظہور بھی ہوا جن میں سے ہم کچھ کا یہاں ذکر کرتے ہیں۔ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خاں علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک روز آپ کا گزر محلہ کوچا سیتا رام سے ہوا۔ ہولی کا تہوار اس وقت تھا۔ ایک بازاری طوائف نے گھر کی چھت سے آپ کے اوپر رنگ ڈال دیا، جسے دیکھ کر راستے میں موجود عام مسلمانوں کو بہت غصہ آیا۔ ان میں سے ایک نوجوان نے گھر میں جا کر اس طوائف کو سبق سکھانا چاہا تو آپ نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ اس پر کیوں تشدد کرتے ہو، اس نے مجھ پر رنگ ڈالا ہے، خدا اسے رنگ دے گا۔ یہ فرمانا تھا کہ وہ طوائف بے تاب ہو کر گھر سے نکل آئی اور آپ کے قدموں میں گر گئی اور معافی مانگی، اور اسی وقت توبہ کر کے اسلام لے آئی۔ حضرت نے اسی نوجوان کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ دوسرا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کے ایک قریبی محلہ سوداگران میں رہتے تھے۔ ایک دن وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ رقم بطور قرض آپ سے طلب کی۔ آپ نے عطا فرمائی اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اس رقم کو غلط جگہ نہ خرچ کیا جائے۔
انہوں نے اس کا وعدہ کیا اور رقم لے کر رخصت ہو گئے۔ ان کی جوانی کا عالم تھا اور وہ کچھ آزاد مزاج کے آدمی تھے۔ وہ رقم لے کر ایک طوائف کے یہاں پہنچ گئے۔ زینے پر چڑھے تو دیکھا حضرت کا عصا اور چھتری سامنے رکھی ہے۔ الٹے پاؤں واپس ہوئے۔ دوسرے بالا خانے پر گئے تو دیکھا وہاں بھی حضرت کا عصا اور چھتری رکھی ہے۔ تیسری جگہ گئے تو دیکھا وہاں بھی یہی کیفیت تھی۔ بالآخر بہت شرمندہ ہو کر واپس ہوئے اور حضرت کی خدمت میں آ کر صدق دل سے توبہ کی۔ آپ مسجد میں عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے اور انگریز آپ کو ڈھونڈتے ہوئے مسجد کے اندر تک آ جاتے تھے، لیکن آپ کو نہیں دیکھ پاتے تھے، گویا اندھے ہو جاتے تھے اور واپس لوٹ آتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتا تھا۔ آپ کا وصال پرملال 2 جمادی الاولیٰ 1282 ہجری مطابق 23 ستمبر سن 1865 عیسوی کو بریلی میں ہوا۔ آپ کا مزار شریف بریلی سٹی کے قبرستان میں مرجع خلائق ہے۔ آپ کے نزدیک ہی آپ کے بیٹے اور اعلیٰ حضرت کے والد ماجد رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خاں، والدہ محترمہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، آپ کے پوتے استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا بریلوی، مداح حبیب خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا جمیل رضوی کے بھی مزارات ہیں۔ اس کے علاوہ درگاہ کے آس پاس آپ کے خاندان کے اور بھی افراد آرام فرما ہیں جن کی زیارت کو لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں ہماری حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ انشاءاللہ جلد پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔